السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. آج ماشاءاللہ آپ لوگوں کی جو کلاس سٹارٹ ہوئی ہے وہ بہت ہی ایمان افروز باتوں سے اور بہت ہی مزے کی ٹاک تھی شروع سے. تو آخر میں میری طرف سے بھی ایک چھوٹی سی نصیحت آپ لوگوں کے لیے جو ایکچولی مجھے میری ایک ٹیچر نے دی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو آگے دوں. کہ جیسے اب کورس ختم ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اسٹاپ تو کہیں پہ بھی نہیں آتا، نہ سیکھنے کے عمل میں اور نہ ہی سکھانے کے عمل میں. تو ان کی طرف سے مجھے جو نصیحت تھی وہ یہ تھی کہ کن عالمن او متعلمن، کہ یا آپ سکھانے والے بن جاؤ اور یا سیکھنے والے بن جاؤ. تو یہ جو جمود ہے نا، یہ کسی صورت میں ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. ایک کنٹینیوشن ہونی چاہیے سیکھنے کی یا سکھانے کی. جو بھی ہمیں اسٹیٹس مل سکے جس بھی جگہ کے اوپر جا کے سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، ہمیں اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہم چلیں گے. آج ہمارا ایک کوئز ہوگا انشاءاللہ چھوٹا سا، جس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے کوشچنس کو سالو کرنا ہے. تو شروع کریں گے ہم کوئز انشاءاللہ. اوکے. سورۃ الروم سے یہ کچھ مثالیں اور کچھ تطبیق کی چیزیں انشاءاللہ پوچھی جائیں گی آپ سے. آپ اگر اپنے قرآن میں کھولنا چاہتے ہیں تو کھول سکتے ہیں. ویسے آپ کو اسکرین کے اوپر آیت بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، غلبت الروم. یہ آیت نمبر 2 ہے سورۃ الروم کی. تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ غلبت جو ہے وہ فعل کی نشاندہی کرنی ہے. 3 آپشن ہے آپ کے پاس: فعل معروف، فعل مضارع یا فعل ماضی مجہول. ان تینوں میں سے کون سی آپشن ہوگی غلبت کے لیے؟ پہلے ماضی مجہول، ماضی مجہول. بالکل، یہ جو نمبر 3 ہے فعل ماضی مجہول، یہ ہوگی. بالکل. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم چلتے ہیں الروم، غلبت الروم. تو اس میں ہم جملہ فعلیہ کے حساب سے آپ نے بتانا ہے اس کو، کیونکہ یہ پورا سینٹینس ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے غلبت الروم. تو اس میں ہمارے پاس روم جو ہے جملہ فعلیہ میں کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے. 3 آپشن ہے آپ کے پاس: اسم، فاعل یا نائب الفاعل. نائب الفاعل، نائب الفاعل. ایگزیکٹلی، نائب الفاعل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ آیا ہے، تھرڈ کوشچن، تھرڈ آیا فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ مبتدا کون سا ہے، ہم، فی یا غلبہم. بالکل ہاں. غلبہم نہیں ہو سکتا، ہم جو ہے وہ ہمارے پاس مبتدا ہے. ہاں جی ٹھیک. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن 4 نمبر. خبر کی نشاندہی اس میں آپ نے کرنی ہے. ادنی الارض سیغلبون من بعد. سیغلبون. بالکل، یہ ہمارے پاس جو اس میں خبر آئی ہے وہ جملہ فعلیہ کے طور پہ آئی ہے. پھر ہمارے پاس اگلا سوال ہے غلبہم کا تعلق کس مرکب سے ہے؟ مرکب اضافی، توصیفی یا اشاری؟ مرکب اضافی. بالکل، یہ مرکب اضافی ہے ہمارے پاس. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آیا ہے نمبر 6. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لا یہاں پہ کون سا ہے؟ لا نہیں. بالکل، یہاں پہ لا ناہیہ ہے، اس لیے کیونکہ نہیں، یہ لا نافیہ ہے. کیونکہ لا ناہیہ وہ ہوتا ہے جو فعل نہیں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ مضارع کو اس نے افیکٹ کوئی نہیں دیا تو یہ لا نافیہ ہے ہمارے پاس فرسٹ آپشن کا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا سوال
اللہ کی اس جملے میں کیا اعرابی حیثیت ہے؟ لیکن آپ کے پاس جو 3 آپشن ہے، فاعل ہے، مفعول بہ ہے یا فعل ماضی ہے؟ فعل ماضی. فاعل اللہ اسم ہے. بالکل، کیونکہ حالت رفع میں ہے نا. اور دیکھیں سوال کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کا آدھا جواب ہوتا ہے، کیونکہ سوال میں آپ سے کیا پوچھا گیا کہ اللہ کی جملہ فعلیہ میں کیا اعرابی حالت ہے. تو جملہ فعلیہ کے حساب سے ہم جب اللہ کو دیکھیں گے تو یہاں پر یہ فاعل ہے. ٹھیک، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ہے کہ وعدہ کی جملہ فعلیہ میں کیا حیثیت ہے؟ مضاف ہے، فاعل ہے یا مفعول بہ ہے؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کے اندر وعدہ کی کیا وہ ہے حیثیت ہے. تو آپ نے جملہ فعلیہ کے اعتبار سے بتانا ہے. ہاں جی، مفعول بہ. اس کے بعد ہے ہمارے پاس لاکنہ جو ہے وہ کس گروپ سے ہے؟ جیسے آ رہا ہے نا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، تو یہاں پر ہمارے پاس لاکن کس گروپ سے ہے؟ اچھا، ہاں جی، یہ ان خواتین میں سے ہے. پھر اکثرہ کی جملہ اس جملے کے اندر جو اکثرہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسم لاکنہ ہے، بالکل اسم لاکنہ. ٹھیک، اس کے بعد نیکسٹ کوشچن پہ ہم چلیں گے. الناس کی جملہ، یہ جو الناس ورڈ آیا نا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہاں پر الناس کی جملے میں کیا حیثیت ہے؟ موصوف ہے، مضاف الیہ ہے، اکثر الناسی. دوبارہ سے اس کو دیکھیں. مضاف الیہ، بالکل مضاف الیہ ہے یہ. اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ لا کی جملے میں کیا حیثیت ہے؟ یہاں پر جو ہمارے پاس سینٹینس آ رہا ہے نا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، تو یہ لا کون سا ہے؟ ناہیہ ہے، نافیہ ہے یا ناہیہ نہیں؟ لا ناہیہ ہے. نہیں، لا ناہیہ نہیں ہے، نافیہ ہے. اس لیے کیونکہ لا ناہیہ کے بعد ہمارے پاس جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے، اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. جی، یہاں پہ لا یعلمون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف اس کو نیگیٹو میننگ دے رہا ہے، یہ اس میں نفی کا میننگ بنا رہا ہے. آپ ان دونوں ورڈز کو اگر ریلیٹ کر لینا کہ ناہیہ جو ہے وہ نہیں سے ہے، فعل نہیں سے، ٹھیک، اور نافیہ جو ہے وہ نفی کا میننگ دیتا ہے، نیگیٹو ہونے کا. تو اس سے پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی کیونکہ یہ دونوں ملتے جلتے نام ہیں تو کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ. اوکے، اگلے سوال میں ہم چلتے ہیں. یعلمون جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی جملہ اسمیہ میں کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارا جملہ اسمیہ چل رہا ہے نا جس کے شروع میں لاکن کا استعمال ہو گیا ہے. ولیکن جملہ اسمیہ میں سوال کو توجہ دیں گے تھوڑی سی کہ جملہ اسمیہ کے اندر ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ خبر ہے، کیونکہ یہ لاکنہ کی خبر ہے نا. اکثرا جو ہے وہ ہمارے پاس اسم لاکنہ ہو گیا، اور یعلمون لا یعلمون جو ہے یہ ہمارے پاس خبر کی حیثیت سے آ رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ آیا ہے ہمارے پاس آیا نمبر 7. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. اس میں ہمارے پاس یعلمون کس فعل سے تعلق رکھتا ہے؟ فعل ماضی، بالکل فعل مضارع سے. تھرڈ آپشن بالکل فعل مضارع. اوکے، اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس ظاہراً جو ہے وہ اس جملے کے اندر کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے؟ اسم نکرہ، مفعول بہ یا منادہ؟ اب جملے کی توجہ آپ نے کرنی ہے کہ جملے کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اعراب ہے. جملہ اسکرین پر نہیں ہے. آپ اپنا قرآن کھول لیں، سورۃ الروم ہے، آپ سورہ روم اوپن کر لیں.
میں 2 منٹ ویٹ کر لیتی ہوں. سارے اسٹوڈینٹس اپنا کھول لیں. کیا اس کو کہتے ہیں سورۃ الروم, اور اس کی آیت نمبر 7 ہے یہ. مفعول بھی جی آیت نمبر 7 ہے یہ. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. اس میں یعلمون کی آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس فعل سے ہے, ماضی, مجہول یا پھر مضارع. 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. یہ ماضی مجہول میں ہے نا؟ مضارع ہے, کیونکہ یہاں ہمارے پاس یہ جو شروع میں آ رہا ہے نا یہ وہ ہے, ہاں یہ علامت مضارع ہے نا یا, تو اس لیے یہ فعل مضارع ہے. اس کے بعد جو ظاہراً ہے نیکسٹ کوشچن میں, یہ ہمارے پاس کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے اس جملے کے اندر, ٹھیک ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, نکرہ ہے, اسم نکرہ, بالکل مفعول بھی منصوب ہے, ہمارے پاس مفعول بھی ہے یہ. پھر من الحیاتی جو ہے یہ اب اس کی جملے میں کیا حیثیت ہے, ٹھیک ہے. متعلق فعل ہے یا پھر مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی, یہ متعلق فعل ہے, اس لیے کیونکہ جب بھی جار مجرور کی ترکیب جملہ اسمیہ میں آتی ہے تو وہ متعلق خبر ہوتی ہے, اور جب جملہ فعلیہ میں آتی ہے تو وہ متعلق فعل ہوتی ہے, کیونکہ وہ فعل کے بارے میں ہمیں ایک ایکسٹرا انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے. تو من الحیاتی جو ہے وہ متعلق فعل ہو جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن پہ ہم چلیں گے. دنیا کا تعلق کس مرکب سے ہے, کیونکہ آپ کے پاس پوری ترکیب ہے نا, من الحیات الدنیا, الحیات مضاف الیہ ہے, نہیں مضاف الیہ نہیں ہے, یہ ہمارے پاس صفہ ہے. الدنیا جو ہے وہ صفہ ہے, کیونکہ الحیات کی صفہ بتا رہے نا, زندگی کی صفت کیا ہے کہ وہ دنیا کی ہے یا وہ آخرت کی ہے, تو یہ صفہ ہے یہاں پر. یہ ہمارے ہے نا کلاس میں, ہاں 2 آپشنز ہیں نا آپ کے پاس, 2 آپشنز ہیں, آپ نے یا تو صفہ کرنا ہے اور یا پھر آپ نے جو ہے وہ مضاف الیہ, ان دونوں میں سے کسی ایک آپشن کو آپ نے کرنا ہے. ہاں وہ شاید سمجھنے میں تھوڑی سی وہ ہوگی, ورنہ ایک آپشن آپ کے پاس صفہ کی ہے اور دوسری مضاف الیہ کی ہے, تو اس میں یہ ہمارے پاس صفہ ہے. کیونکہ جو مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے اس میں مضاف ہمیشہ حل کے اعراب کے ساتھ آتا ہے, اس کے ساتھ نہ تو ال ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین ہوتی ہے. یہ 2 چیزیں مضاف کی ہر حال میں قائم رہتی ہیں. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہم کی جملہ اسمیہ میں کیا حیثیت ہے, ٹھیک ہے. یہ جو آ رہا ہے نا وہ ہم عن الآخرۃ ہم غافلون میں, ہم مبتدا ہے, فاعل ہے یا مضاف ہے؟ مبتدا, بالکل مبتدا ہے. عن الآخرۃ جو ہے اس کی جملہ اسمیہ میں کیا حیثیت ہے, مبتدا, متعلق خبر یا پھر خبر؟ متعلق خبر, بالکل متعلق خبر ہے. اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے ہم کی جملہ اسمیہ میں کیا حیثیت ہے, جو سیکنڈ والا ہم ہے, کیونکہ ہم نے پہلے فرسٹ جو سٹارٹنگ والا ہم تھا اس کی بات کی, وہ ہم عن الآخرۃ میں جو ہم ہے وہ ہمارے پاس مبتدا ہے. جو سیکنڈ ہم ہے غافلون سے بفور, ہم غافلون, تاکید, بالکل وہ تاکید, اسم ضمیر ہے, ہاں اسم ضمیر ضرور ہے لیکن جملہ اسمیہ کے اندر یہ تاکید کو شو کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ نے سوال میں دیکھنا آپ سے پوچھا کس چیز کے متعلق جا رہا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ کے اندر کیا سٹیٹس رکھتا ہے اپنا. پھر ہمارے پاس آگے غافلون ہے, غافلون کی جملہ اسمیہ میں کیا حیثیت ہے, مضاف ہے, فاعل ہے, جمع سالم ہے یا سالم, جمع سالم, خبر بھی سوچ لے اچھے طریقے سے, جملہ اسمیہ میں کیا حیثیت ہے اس کی. جملہ اسمیہ غافلون, خبر ہے.
بالکل خبر ہے، کیونکہ ہم نے جملہ اسمیہ کے ایلیمنٹس میں اس کو کہیں فٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اس میں جمع سالم کا بھی ایلیمنٹ موجود ہے، لیکن یہ اس سوال کے مطابق اس کو ہم خبر ہی کہیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس 9 نمبر آیا سے کچھ سوال ہیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ ہمارے پاس آیا ہے آیا نمبر 9. اس میں سب سے پہلے جو آ کا استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، استفہام ہے یا استئناف ہے؟ استفہام ہے. بالکل آ جو ہے یہاں پر استفہام ہے. ٹھیک، اس کے بعد ہمارے پاس جو لما ہے، کیونکہ اولم یسیرو ہے نا، تو اس میں لما لم ہے، یہ سوری لم جو ہے یہ اس کی وضاحت کریں کہ یہ جوازم المضارع میں سے ہے یا پھر یہ نواسب المضارع میں سے ہے. ہاں بالکل. اور یہاں پر یسیرو جو ہے وہ کس حیثیت سے ہے؟ کہ وہ مضارع مرفوع ہے، مضارع مجزوم ہے یا منصوب ہے؟ ہاں فعل مضارع تو ہے لیکن بالکل کیونکہ لم کے بعد آیا نا، لم جب آپ نے بتا دیا کہ وہ مجزوم ہے تو پھر ظاہر ہے اس نے مضارع کو مجزوم کر دیا. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، فینظروا میں فا کیا ہے؟ حرف عطف ہے یا حرف جار ہے؟ حرف عطف. بالکل حرف عطف ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، ہاں ینظروا کی وضاحت کرنی ہے آپ نے کہ وہ مضارع مجزوم ہے، منصوب ہے یا پھر مرفوع ہے؟ مرفوع. ہاں جی یہ مجزوم ہے اس لیے کیونکہ اس کا افیکٹ آگے جا رہا ہے نا، جو لم ہے اس کا افیکٹ آگے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے کیونکہ حرف عطف آ گیا نا، تو حرف عطف نے جو لم کا افیکٹ ہے وہ لم کا جو افیکٹ ہے وہ آگے لے گیا. اوکے اس کے بعد ہم نیکسٹ کوشچن کو دیکھیں گے. ہاں یہ ہمارے پاس جو ہے نا نیکسٹ آیا سے ہے، اولم یتفکروا، یہ اس آیت سے ہے، آیت نمبر 8. اس میں ہمارے پاس فی انفسہم ایک ورڈ آ رہا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھنا کہ فی انفسی، صرف آپ نے فی انفسی کو دیکھنا کہ یہ مرکب جاری ہے، اضافی ہے یا توصیفی. مرکب جاری بالکل. اس کے بعد ہمارے پاس انفسہم آ رہا ہے، تو یہ کس مرکب سے؟ مرکب اضافی. اضافی بالکل. اس کے بعد السماوات والارض جو ہے یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی. اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ میں آ رہا ہے بالحق، تو مرکب جاری. ہاں بالکل مرکب جاری ہے. بالحق سے نیکسٹ کوشچن پہ چلیں گے. من الناس مرکب جاری. بالکل مرکب جاری ہے. اس کے بعد بلقاء، یہ ہمارے پاس کون سا مرکب ہوگا؟ یہ بھی جاری ہوگا. مرکب جاری. یہ جاری ہے. اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے ربہم لکافرون. بالکل مرکب اضافی. لکافرون یہ بات کی تاکید کر رہے ہیں، مطلب حصار جیسا. جی ہاں یہ جو لا ہے یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے بالکل، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے نا ہمارے پاس، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ،
تو لا کافرون جو ہے وہ خبر آ گئی ہے جو کہ تاکید کے ساتھ لا کے ساتھ آئی ہے، اور انا کی جو ہے نا یہ خبر انا ہے. اوکے، یہاں پر ہمارا یہ جو کوئز تھا چھوٹا سا یہ ہم نے کر لیا. اب آپ جو ہے اوپن کر لیں، ہم ایک چھوٹی سی تطبیق کریں گے چھوٹی سی صورت کی انشاءاللہ. سورۃ التین ہے، یہ آپ کھول سکتے ہیں اپنے قرآن مجید، اوپن کر سکتے ہیں. 30 پارہ میں ہے یہ ہمارے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون. یہاں پر جو ہمارے پاس یہ واو آ رہا ہے، یہ کون سا واو ہے؟ قسمیہ. بالکل، کیونکہ کسرہ دے رہا ہے. ہاں جی بالکل. پہلا والا جو واو ہے وہ واو قسمیہ ہے، والتین. اب والزیتون میں جو ہمارے پاس واو آ رہا ہے یہ کون سا واو ہے؟ ڈکشنری دیکھنا ہوگا، یا تو عطف بھی بن سکتا ہے اور پھر ترجمہ اگر دیکھ لیں تو پھر یہ کسیہ ہے. دونوں بنتے ہیں. یہ نا اصل میں عطفی ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس پہلا والا تسمیہ واو آ جاتا ہے نا، اس کے بعد جو آپ کے پاس واو آ رہے ہوتے ہیں وہ نارملی عطفی ہوتے ہیں. ویسے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم اعراب، کیونکہ ظاہر ہے ہم قرآن مجید سے جب آپ معاملہ کر رہے ہوں تو پھر ہمیں اعراب کی تفاسیر کو کنسلٹ کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی عادت ہونی چاہیے انسان کے اندر، کیونکہ قرآن میں جو ہے اپنے اندازوں سے بھی بات کرنا درست چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں پر یہ جو ہے یہ عطف کے طور پہ آتا ہے. واو و تین کا جو ہے یہ تسمیہ ہے، اس کے بعد ہمارے پاس دو واؤز آ رہے ہیں، 3 واو آ رہے ہیں، والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ تینوں واو جو ہیں یہ ہمارے پاس واو عطف کے ہیں، جو کہ قسم کی چیز کو جو ہے نا آگے لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر تین، زیتون، طور سینین اور بلد الامین، ان سب چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور وہ قسم آگے جاری ہے عطف کے واو کے ساتھ. اچھا، اگر وہی نا، اگر یہ صرف عطف کی ہوتی تو پھر یہ کسرہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ورڈ کے جو اینڈ میں جو کسرہ ہے وہ نہیں چاہیے، یہ ہے لیکن نا یہاں کہ ورڈ لاسٹ لیٹر پہ کسرہ بھی ہے. حرف عطف جو ہے وہ اعراب بھی ساتھ میں آگے لے کے جاتا ہے نا. حرف عطف ہوتا ہے وہ پیچھے والے جو بھی اعراب چل رہے ہوتے ہیں ان کے افیکٹ کو بھی آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے. جی جی ہاں، تو اس لیے یہ جو ہے یہ عطف کی وجہ سے ہی ان کے اوپر کسرہ آ رہی ہے، کیونکہ 3 کی کسرہ جو ہے وہی زیتون کے پاس گئی ہے، 3 کی کسرہ ہی مجرور ہونا ہی طور کے پاس بھی گیا ہے، اور یہاں پر یہ جو حاضہ ہے جو کہ مبنی ہے لیکن یہ یہاں پر حالت جر میں ہے، اور وہ 3 کے افیکٹ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 کا جو مجرور ہونا ہے یہی پھر آگے تمام اس میں جا رہا ہے ہمارے پاس. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین. وطور سینین ہمارے پاس ایک مرکب بن رہا ہے، تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. نہیں، یہ مرکب اضافی ہے. اور تھوڑی سی اعراب سیم دکھ رہے ہیں نا دیکھنے میں، مطلب مرفوع نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، اور کسرہ کسرہ. ہاں، اس دیکھیں طور جو ہے وہ حالت جر میں کیا ہے کیونکہ 3 کی افیکٹ کی وجہ سے، اور سینین نے تو ہونا ہی حالت جر میں تھا مضاف الیہ کی وجہ سے. تو یہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. اس کے بعد وہذا البلد الامین، تو یہاں پہ ہم اگر البلد الامین کو دیکھیں، ہذا کو تو ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ وہ حالت جر میں ہے، تو البلد الامین ہمارے پاس کون سا مرکب ہوگا؟ توصیفی. بالکل، یہ توصیفی ہوگا. توصیفی کے لیے صرف آپ اس کو جب بھی توصیفی مرکب کہنے لگے اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو صفہ ہے وہ چاروں اعتبارات سے موصوف کو فالو کر رہی ہے، تو وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے. کیونکہ اضافی میں ہمارے پاس چاروں اعتبارات ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا جو مضاف ہوتا ہے وہ ال اور تنوین کے بغیر ہوتا ہے، ہلکے اعراب سے ہوتا ہے نا، اور جو مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہوتا ہے. جی، ہم ابھی جو کوئز میں الحیات دنیا کیے تھے اس میں یہ چاروں مطلب نہیں آ رہے تھے، لیکن لوگ جب بھی ایسے ہی سمجھے تھے کہ مطلب یہ اس طرح بک میں ہے کہ یہ توصیفی ہے تو توصیفی ہے. اس کی ریزننگ الحیات دنیا.
الحیات الدنیا میں وہ چاروں اعتبارات سے فالو کر رہے ہیں نا. جو الدنیا ہے دیکھیں, جی جی, دنیا بھی اس میں ہمارے پاس مرفوع نہیں ہوتا نا دنیا میں. جیسے حیاتوں کا لاسٹ لیٹر تا مرفوع ہے, مطلب اعراب میں یہ قسم کے 4 کرائٹیریا میں فٹ ہونا ہے جی, کمپلیٹ ایک کیونکہ دوسرے دنیا مبنی کے. ہے, دنیا ورڈ مبنی ہے, وہ تینوں حالتوں میں اسی طرح سے آپ کو نظر آتا ہے. اچھا جی جی جی, کلیئر جزاک اللہ. اوکے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب ہم اس آیت کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو چونکہ پہلے قسم شروع ہوئی تھی, جو شروع کی آیات میں ہے وہ تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے, تو اس کے بعد اب ہمارے پاس یہ جو لام آ رہا ہے یہ جواب قسم کے لیے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور قد جو ہے وہ تحقیق کے لیے آتا ہے, جیسے اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تحقیق کے میننگ دیتا ہے. تو اب یہاں پر قسم کھانے کے بعد جو جواب آ رہا ہے اس کا, وہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین اس میں پیدا کیا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں, جب فیل کو دیکھیں تو خلقنا ہمارے پاس فیل ہے, اور اسی کے اندر ہمارے پاس ہاں نا کی جو ضمیر ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے, جو کہ فاعل کے لیے آ رہی ہے. اور الانسان یہ اس جملے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ مفعول به منصوب. اس کے بعد کی احسنی تقویم آ رہا ہے ہمارے پاس, تو متعلق فعل. ہاں جی, یہ متعلق فعل ہے, اور احسن جو ہے وہ مجرور بھی ہے فی کی وجہ سے. اور اگر ہم احسنی تقویم کا مرکب دیکھیں تو یہ کون سا ہوگا؟ توصیفی ہوگا. نہیں, یہ توصیفی نہیں ہے, یہ مرکب اضافی تبدیل ورڈ تبدیل والا ہی ہے, اکبر والا ویسے والا ہے. ہاں یہ ہے جو احسن. اس اصل میں صورت میں ہمارے پاس افعال کے وزن پہ جو سپرلیٹیو ہم نے وہ دیکھا تھا, وہ احسن بھی اسی میں آ رہا ہے. پھر نیکسٹ آیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسفل اسی وزن پہ آ رہا ہے, اور اس کے بعد لاسٹ آیا میں احکم بھی اسی وزن پہ آ رہا ہے. لیکن جب ہم مرکب کو دیکھتے ہیں تو احسنی تقویم جو ہے یہ مرکب اضافی ہے, ٹھیک ہے. اس میں اصل میں مضاف الیہ ہمارے پاس الف لام کے ساتھ نہیں آ رہا, لیکن اس کے ساتھ میں تنوین ہے, تو اس طرح سے بھی مرکب اضافی کی ترکیب ہوتی ہے. یہاں پر ہمارے پاس مرکب اضافی ہے. پھر ثم رددناہ اسفل سافلین, تو یہاں پر جو ثم ہے حرف عطف ہے ہمارے پاس, اور جیسے ہم نے جب ہم نے واو فا اور ثم کو دیکھا تھا تو ہم نے ثم کے لیے یہ چیز بھی ڈیفائن کی تھی کہ اس میں ترتیب پائی جاتی ہے, اور ترتیب کے ساتھ ساتھ ایک گیپ ہوتا ہے, جیسے خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور رددناہ اسفل سافلین. ان دونوں کے بیچ میں جب ثم آ گیا تو ترتیب ہے, یعنی پہلے یہ کام ہوا اور دوسرے نمبر پہ یہ کام ہوا. ایک ترتیب بھی ہے اور ایک گیپ بھی ہے, ٹھیک ہے. جو یہ ملانے کا کام کرتا ہے میم. جی بالکل, ملانے کا کام ضرور کر رہا ہے, لیکن ثم ورڈ کے اندر ہمارے پاس ترتیب ہوتی ہے, یعنی اسٹیپ پہلے والا کام پہلے ہوا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو کام آیا وہ بعد میں ہوا ہے, اور اس کے اندر تراخی یعنی تھوڑی دیر بعد ہوا ہے. ان دونوں چیزوں کا مفہوم ثم کے اندر موجود ہوتا ہے. اس میں پھر ہمارے پاس رددناہ جو ہے, رددناہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں فاعل مفعول تینوں چیزیں موجود ہیں. تو آپ بتائیں اس میں فعل کون سا ہے ہمارے پاس؟ فعل رددنا نا فاعل ہے, وہ مفعول به منصوب. بالکل, ہو جو ہے وہ مفعول ہے. پھر اسفلا سپرلیٹو ڈگری. ہاں, اب یہاں پر یہ جو اسفلا ہے نا, بالکل یہ افعالہ کے وزن پہ آ رہا ہے, لیکن یہ جو اسفلا ہے یہ حالت نصب میں ہے, اور یہ یہاں پر حال کے لیے بھی آیا ہے. جیسے ہم نے حال کو دیکھا تھا نا کہ حال یا تو فاعل کی کنڈیشن کو بتا رہا ہوتا ہے یا مفعول کی کنڈیشن کو بتا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسفلا جو ہے یہ حال کے لیے آ رہا ہے.
ٹھیک ہے. سافلین جو ہے یہ ہمارے پاس مضاف الیہ ہے. اسفل سافلین مضاف الیہ کا سیم مرکب ورڈ ہے. ریپیٹ. جی وہ اور مفعول میں سیم ورڈ جیسا بیٹھا جلتا جلتن ویسے اسفلا جلدا جلدتن سیم ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے. اسفلا نہیں سافلین. نہیں وہ مفعول مطلق ہے جس میں سیم فعل سے آپ کو آگے اس کا مصدر مل رہا ہوتا ہے نا, وہ مفعول مطلق ہے. یہ جی حال جی ہے. حال میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو فاعل یا مفعول کی جو حالت ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے آگے ہمارے پاس اسی سینٹینس میں سیم اس کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے کوئی ورڈ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ اسفلا جو ہے, اسفلا ہوتا ہے نا سب سے نیچے والا درجہ, جی 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 رددناہ اسفلا سب سے نیچے والے درجے میں کیا, تو یہ اسفلا حال کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مفعول کے حال کو, کیونکہ رددنا ہم نے موڑ دیا, ہم نے پلٹ دی اس کی حالت. تو یہ یہاں پر جو رددنا میں فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, تو ہو جو ہے وہ انسان کی طرف جا رہا ہے, جی یہ جو بنی ہو کی ہے. تو اس میں یہاں پر حال جو ہے وہ اس ہو کا ہے, مفعول بھی کا ہے. ٹھیک, اور یہ اسفل سافلین مرکب اضافی بھی بنتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, پھر وہی مطلب ہلکا ہے اور الف لام نہیں ہے. ہاں اسفلا میں ہلکا ہے, الف لام نہیں ہے. ہاں جی, اس میں جیسے مطلب سیم ورڈ اسفلا سین فالام سیم مصدر ہے دونوں میں, تو پھر یہ وہ والا نہیں ہے جو ہم پڑھے تھے, مطلب اس کو ڈیفائن کرنے سیم ورڈ ریپیٹ ہو کے اس کی وہ بتاتا ہے. ہاں اس میں مفعول مطلق میں ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلا آپ کے پاس ہمیشہ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اور فعل کے بعد آپ کے پاس اس کا مصدر آ رہا ہوتا ہے. اسفلا جو ہے وہ ہمارے پاس فعل نہیں ہے اور مصدر بھی نہیں ہے. اور اسی ورڈ سافلین بھی سے جو ہے, ملتے سافلین ہمارے پاس مصدر نہیں ہے, یہ ہمارے پاس اسم جمع سالم میں آ رہا ہے. سافل اور سافلین, اس کی جو ہے وہ جر اور نصب والی جو ہم نے کنڈیشن دیکھی ہے وہ آ رہی ہے. تو اس میں وہ والا سین نہیں ہے. اوکے. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. پتھرتین آتا نہیں میم ہاں جی, اس میں مطلق میں پتھرتین جیسا مکرو مکرن, وہ اسی سینٹینس کا مکرن مکرو ہاں جی, مکرن. مکرو فیل ہو جاتا ہے اور مکرن جو ہے وہ پھر اس کا یہ اچھی مثال ہے اس کے لیے کہ مکرو فیل ہے اور مکرن جو ہے وہ مفعول مطلق ہے جو جی کہ اسی سیم فیل سے ہمارے پاس آتا ہے مصدر کے طور پہ. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اب یہاں پہ ہمارے پاس الا سے یہ شروع ہو رہا ہے جس میں استثناء ہے. بالکل استثناء کے لیے ہے. اور الذین یہ اسم موصول ہے, لیکن یہاں پر یہ حالت نصب میں آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ الا کے بعد مستثنیٰ کے طور پہ آ رہا ہے. کیونکہ ہم جیسے دیکھو پہلے الا سے بفور ہمارے پاس ایک بڑا گروپ ہوتا ہے, ثم رددناہ اسفل سافلین. اسفل سافلین کا ایک گروپ ہے جس میں سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مستثنا کر رہے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب کون سے لوگ اسفل سافلین کی کیٹیگری میں نہیں ہیں؟ وہ صرف یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو الذین ہے وہ حالت نصب میں ہے مستثنا ہونے کی وجہ سے. پھر آمنو اور عاملو یہ دونوں ہمارے پاس فعل آ جاتے ہیں, اور واو جو بیچ میں آ رہا ہے وہ عطف کے لیے آ رہا ہے. اور الصالحات کیا ہے؟ مضاف الیہ نہیں, مضاف الیہ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ نے کچھ کہا تھا صالحات کے بارے میں. یہ یہاں پر نا مفعول بھی ہے. ایمان لائے, عمل کیے انہوں نے. عمل کون سے کیے؟ نیک اعمال کیے. تو عمل جو واقع ہو رہا ہے وہ الصالحات کے اوپر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, عمل کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ ایمان والے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں. اور الصالحات جو ہے وہ مفعول بھی ہے. اب یہاں پر وہ رول یاد رکھیں کہ الف کا کبھی بھی فتحہ نہیں قبول کرتا تا کے اوپر. وہ حالت نصب میں ہوتا ہے تب بھی تا کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے. آپ تھوڑا پوائنٹ ریپیٹ کیجیے, کون قبول نہیں کر رہا ہے یہ
الف تا جو ہوتا ہے وہ اپنے آخر میں حالت نصب میں ہونے کے باوجود فتحہ قبول نہیں کرتا. وہ حالت نصب میں ہوتا ہے تب بھی وہ آتی ہی آتا ہے اس کے اندر. الصالح آتی حالت نصب میں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو فا ہے فلہم میں یہ استئناف ہے. استئناف جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ استئناف پیچھے والے جملے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, وہ ایک الگ سے نئی بات شروع ہو رہی ہوتی ہے. اس فا استئناف والا جو ہے وہ ایک الگ بات شروع کر رہا ہوتا ہے اپنے بعد. لہم اجر غیر ممنون, یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ آ گیا ہے جس میں مبتدا کون سی ہوگی؟ لہم اجر غیر ممنون. لہم جو ہمارے پاس ترکیب ہے نا وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا نہیں آتی, وہ یا تو خبر ہوتا ہے خبر کی غیر موجودگی میں, اور اگر خبر موجود ہے تو پھر وہ متعلق خبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اجر جو ہے وہ مبتدا ہے ہمارے پاس, اور غیر ممنون ہمارے پاس خبر ہے, اور لہم متعلق خبر ہے. ٹھیک ہے, اور غیر ممنون جو ہے وہ اگر ہم اس کو مرکبات کی کیٹیگری میں دیکھیں تو یہ مرکب اضافی آتا ہے. ٹھیک, اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ آیت ہے فما یکذبک بعد بالدین. میں آپ کو ان دونوں آیات کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کیونکہ ہم پھر اس کو فنش کرتے ہیں. فا ہمارے پاس یہ اگین استئناف کے لیے آ رہا ہے, یعنی بات پھر دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے, اور ما جو ہے یہاں پر استفہام کے لیے ہے, یعنی سوال کے لیے ہے. یکذبوکا میں یکذبو میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں جو کہ باب تفعیل میں سے ہے. فعل یفعل, کذب یکذب کا جو ہے یہ مفعول به ہے. بعدو ہمارے پاس ظرف آ رہا ہے, ظرف زمان ہے. اب یہ یہاں پر حالت نصب میں ہے, لیکن ہمیں اس کے آخر میں دمہ کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جیسے بعدو اور قبلو یہ دو ورڈز جب اپنے آخر میں حالت دمہ یعنی دمہ ان کے آخر میں لکھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ محذوف ہے, تو اس وجہ سے یہ مضموم آتے ہیں. ادروائز بعدو ظرف ہے اور ظروف حالت نصب میں ہوتے ہیں, یہ یہاں پر حالت نصب میں ہے. بدین ہمارے پاس جار مجرور کی ترکیب آ گئی متعلق فعل کے صورت میں. اور لاسٹ آیا میں دیکھتے ہیں ہم الیس اللہ باحکم الحاکمین. استفہام کے لیے ہے. لیسا ہمارے پاس کانا و اخواتیہا کے گروپ میں آتا ہے بالکل, اور اللہ جو ہے وہ اسم لیسا ہو جائے گی. اور کیونکہ لیسا کے بعد سم ٹائمز جو خبر ہے وہ بی کے ساتھ بھی آتی ہے, تو یہاں پر ہمیں خبر بی کے ساتھ مل رہی ہے. بی احکمی, یہ یہاں پر خبر لیسا ہے جو احکم ہے, اور احکم الحاکمین مضاف مضاف الیہ ہو گیا. حاکمین جمع سالم کی ہمارے پاس ایک فارمیشن بن رہی ہے. تو اس صورت کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. میم اس میں سٹارٹنگ میں مجھے کنفیوژن ہوا پورا وتینی وزیتونی وطوری سینین, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں تین کی, زیتون کی, اور توری سینینا کی, اور شہر کی بلد امین کی. تو اس میں مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یہ عطف بولے نا آپ, تو میں پورا قسم سمجھی تھی. ہاں جی, اصل میں جو پہلا والا واو ہے نا وہ قسم کے لیے ہے. اب اس قسم کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کی قسم کھائی ہے, تین زیتون, طوری سینین, بلد الامین, ان سب کی قسم کھائی ہے, لیکن پہلا واو قسمیہ ہے, اس کے بعد جو واو ہے نا وہ قسم کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, عطف ہے نا, اس لیے وہ عطف واو ہے لیکن وہ قسم کو آگے لے کے جا رہا ہے. تو قسم کی کنٹینیوشن کو آگے لے جانے کے لیے واو انف ہے. اس لیے یہ جو باقی تین کے علاوہ جو باقی ہمارے پاس واؤز آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام عطف کے طور پہ آ رہے ہیں, اور معنی قسم کا ہی موجود ہے کیونکہ عطف اس قسم کے میننگ کو آگے لے کر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھنا. جزاک اللہ خیرا. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.